صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے یا کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیتیں تھی، کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبعوث نہ ہوتے تو حضرت عمر مبعوث ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر اہل سنت کے عقائد پر حملے مسلسل ہو رہے ہیں اور کچھ حضرات اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور اہل سنت کے عقائد پر عجیب اور غریب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت سوشل میڈیا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ حضرات اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے مفتی فضل ہمدرد۔ یہ شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سن لیجیے اسی کی زبانی۔ یہ ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور اہل سنت والجماعت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں خود کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور کہتا ہے میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن موصوف کا طریقہ کار اہل سنت والا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر شدید تنقید کرتا ہے اور تاریخ کی کتابوں سے اور حدیث کی کتابوں سے ضعیف روایات بھی لے کر آتا ہے، یا صحیح روایات بھی ہوتی ہیں، اس روایت کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم صحابی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صحابی کے بارے میں بدگمانی کریں۔ تو یہ شخص بدگمانی کے پہلو کو واضح کرتا ہے عوام کے سامنے کہ دیکھیں یہ ہے وجہ، یہ ہے وجہ، اور جس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص صحابہ کرام سے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتا ہے۔ تو جو شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتا ہو اس کا اہل سنت سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب دیکھیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جہاں پر حدیث آئی ہیں اس کو اعتراض ہو جاتا ہے، راوی اس کو ضعیف نظر آتا ہے، کہیں کہیں سے وہ لے کر آتا ہے کہ اس راوی پر فلاں نے جرح کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہیں پر جب حضرت عمر کی شان میں کوئی حدیث آتی ہے اور وہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس حدیث کو یہ مردود قرار دینے کے لیے، یعنی رد کرنے کے لیے کہ یہ حدیث مردود ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اگر اس کو مان لیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی، یعنی حضرت عمر کی شان میں حدیث آ جائے تو اس کے اندر اس کو خرابی ضرور نظر آئے گی۔ اور جب حضرت عمر کے خلاف اس کو کوئی حدیث جو در حقیقت حضرت عمر کے خلاف نہیں ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے اعتراض کرنے کا تو وہ اسے لے کر آتا ہے اور کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ اس کا آج ایک روایت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، انشاءاللہ مسلسل اس شخص کا تعاقب کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس شخص کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے کہ یہ کلپ بناتا ہے، اس کے اندر جامع ترمذی کی ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ آپ خود ہی سن لیجئے کہ یہ کیا کہتا ہے اس روایت کے بارے میں۔ یہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتا ہو اور اس روایت کرنے میں یہ منفرد ہو، یعنی اکیلا ہو، اور کوئی بھی شخص جو عقبہ بن عامر سے ان کا شاگرد بھی ہے وہ اس بات کو نقل نہ کرتا ہو، اکیلا صرف یہاں پر مشرع ہو، تو ایسی روایت اس کی منکر ہوگی، من گھڑت ہوگی، اس کو ہم نہیں لیں گے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ ضعیف اور کمزور ہوگی، اس کی کوئی متابعت نہیں کی جائے گی، اس کی طرف ہم نے کان نہیں دھرنا ہے۔ کہتے ہیں لا يتابع عليها روى عنه ابن اللهيعة والليث وأهل مصر والصواب في أمره ترك من فرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات۔ کہتے ہیں کہ اعتبار اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ منفرد ہوگا عقبہ بن عامر سے روایت کرنے میں تو ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے، ہاں جب یہ اور جو ثقہ راوی ہیں اور جو رپورٹرز ہیں، راوین ہیں، جب تک اس کی بات ان کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا ابن حبان کی اس رائے سے جو انہوں نے اس شخص کا انالائسس کیا ہے کہ تجزیہ کیا ہے، ہمیں ان کی جو متفرد روایت ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جی ناظرین کرام، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، یعنی ضعیف نہیں قرار دیا، حدیث جو ہے حسن ہے، حدیث حسن کے درجے میں، لیکن پھر بھی اب یہ شخص کہتا ہے کہ اس حدیث کے اندر
مشرا بن حآن راوی ہیں جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ روایت صرف انہی سے مروی ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسی سے اس روایت کو لیا ہے. اب امام ترمذی نے تو کچھ کلام نہیں کیا یہاں پر، لیکن ابن حبان نے کیونکہ مشرا بن حآن کے حوالے سے یہ کہا، جرح کی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے ان راوی کو، تو یہ کہتا ہے کہ اب ابن حبان نے کہا یہ راوی ضعیف ہے، لہذا امام ترمذی نے اس سے لیے تو یہ روایت کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی. حالانکہ امام ترمذی نے حسن کہا ہے، لیکن یہ وہاں سے ابن حبان کا قول نقل کر کے کہتا ہے، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے. یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ حدیث صرف ترمذی میں ہی ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یا کیا مشرا بن حآن ہی کی روایت سے ہے، کسی اور روایت سے نہیں ہے؟ چلیں ہم ایک اور سوال کرتے ہیں یہاں پر مفتی فضل ہمدرد سے، اگر ہماری ویڈیو اس تک پہنچ سکے تو. سوال یہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی بھی راوی ایسا ہو کہ جس پر کسی بھی محدث نے جرح کی ہو، کیا آپ کو وہ حدیث قبول نہیں ہے؟ یہی اصول ہے آپ کا. تو پھر اگر یہ اصول ہے تو کیا اہل بیت علیہم السلام کی شان میں جو احادیث مروی ہیں، اگر کسی محدث نے ان کی سند میں کلام کیا ہو آپ کے نزدیک، ہم ابن حبان ہی کو لے لیں گے، یا جس محدث کو آپ بیان کریں گے یا آپ کہیں گے کہ یہ محدث قابل اعتماد ہے، اسی کی جرح ضرور کہیں نہ کہیں مل جائے گی، تو کیا آپ اہل بیت کی شان میں بھی جو حدیث مروی ہوں گی اور کسی محدث نے جرح کی ہوگی کسی راوی پر، تو آپ کے نزدیک وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی؟ آپ کا ہم نے تو نہیں سنی کوئی ایسی ویڈیو کہ اہل بیت کی شان میں کوئی حدیث ہو اور وہاں پر آپ نے حدیث پر کلام کیا ہو. حضرت عمر کی شان میں آئی تو آپ نے کلام کیا. صاف ظاہر ہے کہ رافضیت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ آپ کو اسی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. ناظرین کرام، دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ امام حاکم نے اسی روایت کو، جو حضرت امام ترمذی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر والی روایت ہے، اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا، اور روایت کرنے کے بعد اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا. اب آپ بتائیں کہ مستدرک علی الصحیحین میں یہی روایت آ جاتی ہے، وہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں. ابن حبان نے جرح کی، اس نے جرح لے لی، لیکن امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کو وہ قول نظر نہیں آیا. لیکن جب امام حاکم مستدرک علی الصحیحین میں کوئی ایسی روایت لائیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کا پہلو نظر آئے، تو یہ اس کو لے کر آتا ہے اور مستدرک علی الصحیحین لوگوں کو دکھاتا ہے، دیکھو اس میں بھی ہے، یہ دیکھ لیجئے. مستدرک للحاکم مستدرک علی الصحیحین ہے. مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4736 ہے. یہی روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، یہی سند یہاں پر اس کے اندر موجود ہے 4736 میں. دوسرا اعتراض یہ شخص یہ کرتا ہے اس روایت پر کہ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے، کہتا ہے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے گا. یہ سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، اس میں احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے یا کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیتیں تھی. کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبعوث نہ ہوتے تو حضرت عمر مبعوث ہوتے. تو کہتا ہے معاذ اللہ اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے اور اس حدیث کو درست مان لیا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایسی شخصیت کا وجود ماننا پڑے گا کہ جس میں نبیوں والی صلاحیت موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں. یہ تو ختم نبوت پر حملہ ہو جائے گا اور ختم نبوت کے عقیدے میں خرابی آئے گی معاذ اللہ. یہ بالکل عاری شخص ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عربی کی جو اسلوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. عربی کیا، اس کو آپ کون کہے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عمر نبی ہیں؟ اس سے کس طرح احتمال ہے؟ یعنی اگر ہوتا، یعنی حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عمر نبی نہیں ہے. یہ حدیث تو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور اس کو یہ ختم نبوت پر حملہ نظر آتا ہے. یہ حضرت عمر کے بغض میں مبتلا ہے، کوئی اور بات نہیں ہے. ورنہ لو کا جو قاعدہ ہے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، امتناع ثانی بسبب امتناع اول کے لیے آتا ہے. یعنی
دوسری بات نہیں ہے کیونکہ پہلی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لو کان بعدی نبی، ایک بات، دوسری بات ہے لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہاں پر دوسری بات نہیں ہے کیونکہ پہلی بات نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں امتناع ثانی بسبب امتناع اول، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا عمر بھی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے حضرت عمر نبی نہیں ہے، اور یہ نہ جانے کہاں سے کیا باتیں لے آ رہا ہے۔ اگر یہ والی بات مان لیں کہ یہ احتمال آ جاتا ہے، چلو احتمال آ جاتا ہے، اگر اس عبارت سے آپ کو یہ احتمال نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس میں نبیوں والی صلاحیت ہے لہٰذا اس حدیث کو رد کیا جائے، تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے تو دوسرے معبود بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں تو کیا اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیات یا ایسے چیزیں موجود ہیں جن میں معبود بننے کی صلاحیت ہے؟ ہرگز نہیں، نہ اس آیت کا یہ مطلب ہے نہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ آیت بھی توحید پر دلالت کر رہی ہے اور یہ حدیث بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے، لیکن کیونکہ موصوف حضرت عمر کے بغض میں مبتلا ہے اس لیے ان کو ہر اس حدیث کے اندر خرابی نظر آتی ہے جو حضرت عمر کی شان میں بیان کی جائے۔ اچھا چلے ہم اگر یہ چیز مان لیں کہ چلے یہ والی حدیث مشرع بن حان کی وجہ سے، کیونکہ ابن حبان نے کلام کیا ہے، کمزور ہے، استدلال کے قابل نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں اس حدیث کو کیونکہ امام حاکم نے صحیح قرار دیا تو ہم کہیں گے کہ صحیح ہے۔ ویسے فضائل کے اندر تو ضعیف روایات بھی جائز ہیں، لیکن اب آپ کیونکہ آ گئے ہیں میدان میں، مقابلے میں آ گئے ہیں، تو اب آپ کے سامنے تو ہمیں صحیح حدیث لانی پڑیں گی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر حضرت عمر کی شان میں صحیح بخاری سے حدیث آ جائے اور اس کی سند صحیح ہو، صحیح مسلم میں حدیث آ جائے اس کی سند صحیح ہو، کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ تو سن لیجئے ناظرین، اس نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی حضرت عمر کی شان میں صحیح حدیث آ جاتی ہے تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ سن لیجئے۔ اچھا میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، جو حضرت عمر کے فضائل ہیں، جو صحیح روایات ہیں، اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اب ہم پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک روایت یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے، یعنی ایک روایت ترمذی میں ہے اور ایک روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور الگ الگ راویوں سے مروی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر ہے، واقعہ طویل ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، جس بات پر اس کو اعتراض ہے میں وہ والی بات ذکر کرتا ہوں، ورنہ اس نے بھی پوری بات وہ ذکر کی ہوئی ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کسی رستے میں شیطان تجھ سے راہ چلتے میں مل جاتا ہے تو وہ تیری راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ان شیطان لا یفر منک یا عمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک شیطان تجھ سے بھاگتا ہے اے عمر۔ اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ بخاری میں تو ساری صحیح احادیث ہیں، اور میں نے بارہا آپ کا کلپ سنا ہے کہ بخاری کو نہیں مانتے، بخاری کو نہیں مانتے، بخاری کو مان رہے ہیں، آپ بھی مان لیجئے۔ تو یہ والی حدیث تو آپ مانیں گے نا کہ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے، یہ حضرت عمر کی شان ہے، یہ تو آپ مانیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس نے نہیں مانا، اس کو بھی اپنے قول سے پھر گیا، کہتا ہے حضرت عمر کی شان میں صحیح حدیث آئے گی تو میں مانوں گا، لیکن جب اس کے سامنے صحیح حدیث پیش کی گئی تو کہ اس کو کسی محدث کا قول نظر نہیں آیا، کسی کی جرح نظر نہیں آئی، کسی راوی پر تان نظر نہیں آیا، تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس حدیث کو یہ رد کرتا، لیکن بغض عمر تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اب یہ کیا کرتا؟ اس نے ایک اور جو ہے نا ہتھیار استعمال کیا۔ وہ ہتھیار یہ استعمال کیا کہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں تو پھر یہ لازم آئے گا معاذ اللہ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگتا، یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ توہین ہے۔ سن لیجئے کہ شیطانی کام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا رہا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوتا رہا، امام علی کی موجودگی میں، حضرت عثمان کی موجودگی میں، شیطان، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے عورت کو اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر آئے تو شیطان بھاگ گیا۔ کیا اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا جناب ابو بکر، عثمان، امام علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا، سوچیں کہ آج کل صرف فضائل کے نام پر قوم کو اور امت کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، سوچنے کا دور ہے، تو سوچئے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کی شان میں یہ جو روایت ہے، کہیں ہم حضرت عمر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں کر رہے؟ کیا یہ روایت اگر صحیح مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں ہوتی؟ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ شیطان حضور عمر سے بھاگتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کام ہوتا رہا، اور شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بھاگ رہا۔ آپ غور کریں، کہتا ہے آپ غور کریں، خود آپ فیصلہ کر لیں، یہ ہمیں غور کرنے پر کہتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ناظرین، آپ بھی غور کر لیجئے، ہم بھی غور کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بات کر رہا ہے ایسی ہے یا نہیں۔ چلے، میں نے غور کیا، ہر سنی نے غور کیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضرت عمر سے شیطان بھاگتا ہے تو رسول اللہ تو آقا ہیں، جب غلام کا یہ کمال ہے تو پھر آقا کا کیا کمال ہوگا؟ چلیں، آپ کہیں گے کہ عقیدت والی بات ہو گئی۔ ہر سنی، اگر یہ سنی کہتا ہے اپنے آپ کو، اگر کسی بھی محفل میلاد میں گیا ہوتا، ہمارا تو بچہ یہ پڑھتا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آیا اس روایت میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس کو کیوں توہین نظر آئی؟ کیونکہ اس روایت کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس روایت پر اعتراض کرنا ہے، تاکہ کہیں لوگوں میں شان عمر بیان نہ ہو جائے۔ بلکہ میں کہوں گا شیطان تو حضرت عمر سے بھاگتا ہی، مفتی فضل بھی بھاگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اعتراض کے جواب کی طرف۔ اعتراض اس نے روایت پر یہ کیا ہے کہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوگی، کیونکہ یہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عمر سے تو شیطان بھاگتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگتا۔ یہ اعتراض اس نے کیا۔ اب یہ اعتراض اگر عقلی طور پر، اور آگے اس نے خود کہا ہے کہ غور کریں، عقلی طور پر اس کو دیکھیں، یعنی اصولی طور پر جو اصول حدیث ہیں ان کے طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ عقلی طور پر اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک عام بندہ حدیث پر عقلی طور پر اعتراض کر سکتا ہے، پھر کوئی حدیث اس سے بچے گی نہیں۔ آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کوئی شخص، ہم تو اس حدیث کو دل اور جان سے مانتے ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن جو طریقہ یہ اختیار کر رہا ہے کہ عقلی طور پر صحیح روایت پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص، کوئی ناسبی جو سادات سے دشمنی رکھتا ہے، اہل بیت کرام سے بغض رکھتا ہے، وہ اس روایت پر عقلی طور پر اعتراض کرے، کیونکہ امام ترمذی نے تو اس روایت کو صحیح قرار دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھلے یہ صحیح ہے لیکن عقلی طور پر اس پر اعتراض آتا ہے۔ وہ کیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جنت میں تو نبی بھی ہوں گے، تو کیا اس سے کہ وہ نبیوں کے سردار بھی ہو جائیں گے؟ اب یہ حدیث تو انبیاء کی شان میں توہین ہے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین انبیاء سے تو افضل نہیں ہے، وہ انبیاء کے بھی سردار ہوں گے۔ حالانکہ اہل سنت کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہم اہل تشیع کی تو بات ہی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہماری بات آپ سے ہو رہی ہے۔ تو کیا اس حدیث پر بھی آپ کا یہی اعتراض ہوگا اور اس حدیث کو بھی آپ رد کر دیں گے کہ یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں اور اس فضائل امام حسن اور امام حسین میں بیان نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کو یہاں پر اعتراض نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ رافضیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ہر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں جو حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں بیان کی جائے۔ اہل بیت کی شان میں اگر احادیث آ جائیں تو آپ کو اعتراض نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ اعتراض کریں گے تو اہل تشیع آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اور آپ ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، آپ تو اہل سنت کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان بوجھ کر بلا وجہ اعتراضات اٹھاتا ہے،
اور اصولی طور پر اس کے یہ اعتراض بالکل درست نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے آج کی ہماری گفتگو سے. ناظرین کرام، ساری گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت بھلے اپنے آپ کو کہے، لیکن اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اہل سنت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی شان میں احادیث جو مروی ہیں، اہل بیت کی شان میں جو مروی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں احادیث مروی ہیں ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، بلا وجہ اعتراضات نہیں اٹھاتے. البتہ جو بالکل من گھڑت روایات ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، لیکن جو دیگر ضعیف روایات بھی ہوتی ہیں تو فضائل میں بیان کی جاتی ہیں اور بیان ہوتی رہتی ہیں، نہ صرف صحابہ کرام کی شان میں بلکہ اہل بیت کرام کی شان میں بھی بیان ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس شخص کا مسلسل حضرت عمر فاروق کی شان میں بیان کردہ احادیث پر اعتراضات کرنا، یہ تو صرف ایک مثال ہے آپ کے سامنے. بہت ساری احادیث پر اس نے اعتراضات کیے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پہلی ویڈیو اگر اس تک پہنچ جائے تو مفتی فضل ہمدرد کے درد میں شاید کچھ کمی آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ درد کچھ اور بڑھ جائے. لیکن ہم ایک ایک کر کے اور ان ویڈیوز بنائیں گے، اور جس روایت پر اس نے اعتراضات کیے ہیں انشاءاللہ ہم ہر اس اعتراض کا جواب دیں گے اور ان کے درد میں اضافہ کرتے رہیں گے. اہل سنت ہوشیار رہیں، اور ہر طرف جو ہے نا راہزن اور چور لٹیرے جو عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہلا رہے ہیں. ایک طرف ناسبیت اور رافضیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس نے اہل سنت کو بڑا نقصان دیا، اور ایسے کے اندر ایسے مفتیوں کا پیدا ہو جانا وہ بھی اہل سنت کو نقصان دے رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اگر گفتگو کے اندر کوئی ایسی غلطی یا ایسا سخت لفظ نکل گیا ہو جو مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور ہم صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں. صحابہ کرام کی نسبت اور تعلق بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اسی طرح اہل بیت کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہے، حضور کی آل ہیں، ان سے بھی حضور کا تعلق ہے، وہ بھی ہمیں عزیز ہیں، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمارے امام تو یہ یوں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.